إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج کی ہماری یہ تفسیر قرآن کی کلاس 108 نمبر کلاس ہے، جو آج ہم انشاءاللہ تعالی سورت احقاف سے شروع کریں گے، جو کہ 26ویں سپارے کی پہلی سورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت احقاف آخری سورت ہے ان صورتوں میں سے، حامیم سے شروع ہونے والی جو صورتیں ہیں ان میں آخری سورت احقاف ہے۔ سورت احقاف مکی صورت ہے، اور اس مکی صورت میں بھی اسی طرح کا انداز موجود ہے۔ سورت کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل یہ نازل شدہ ہے، نازل کردہ ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ فرمایا نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے الا بالحق، مگر ہم نے انہیں حق کے ساتھ، یعنی ایک بہترین طریقے اور تدبیر کے ساتھ ہم نے انہیں بنایا ہے۔ حق کا معنی سچ کے معنی میں جھوٹ کے مقابلے میں بھی آ سکتا ہے، کفر کے مقابلے میں اسلام کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، اور کسی کمزور کے معنی میں طاقت کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، یعنی حق۔ اب ہم حق کو حق اردو میں ترجمہ کریں گے، لیکن ہم اس کو حق دیکھا جاتا ہے کہ اب یہ کس کا مقابل آ رہا ہے۔ اگر تو کفر کے مقابل میں آ رہا ہے حق تو اسلام، اگر کمزوری کے مقابل میں آ رہا ہے تو طاقت، اگر جو ہے وہ گمراہی کے مقابل میں آ رہا ہے تو ہدایت۔ تو یہاں حق یعنی اس زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اب اس میں جھوٹ کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں کہ ہم نے اس کو حق یعنی مضبوط، عمدہ تدبیر اور ایک احسن انداز سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقرر وقت کے لیے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، اما انذروا، اس چیز سے جس چیز کے ساتھ انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈراتا ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں اس چیز کا وہی لوگ ہیں معرضون، اعراض کرنے والے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، ارأیتم بمعنی ہے دکھاؤ مجھے، یعنی بتلاؤ مجھے، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ ما تدعون من دون اللہ، ذرا انہیں دکھاؤ مجھے، بتلاؤ۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا چیز ہے، زمین کا کون سا ٹکڑا ہے جو انہوں نے بنایا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے پیدا کرنے میں ان کی جو ہے وہ کوئی حصہ داری ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ ائتونی بکتاب من قبل ھذا، فرمایا لاؤ کوئی آسمانی کتاب، لاؤ اگر تم سچے ہو، او اثارۃ من علم، یا کوئی علمی بات یا کوئی علمی نقل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آؤ ذرا بتاؤ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، انہوں نے زمین کے کون سے حصے کو، کتنا زمین کو پیدا کیا ہے، یا آسمان کے پیدا کرنے میں ان کا کتنا حصہ ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے، ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، انہیں پکار رہا ہے جو اس کی پکار قیامت کے دن تک بھی نہیں سنتے ہیں۔ وہ جنہیں یہ پکار رہے ہیں، جن کو یہ معبود بنا رہے ہیں، وہ تو ان کے پکارنے سے بھی غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ،
تو یہ لوگ اپنے ان معبودوں کے دشمن بن جائیں گے یا وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ لوگ ان کی عبادت کا انکار کریں گے. جنہیں یہ آج پوج رہے ہیں وہ ان کی عبادت مانیں گی نہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہیں آیاتنا ہماری آیات بینات واضح. قال الذين كفروا تو کافر کیا کہتے ہیں؟ قال الذين كفروا للحق جو حق کا انکار کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ لما جاءہم جب ان کے پاس یہ حق آ گیا تو کہتے ہیں هذا سحر مبین یہ تو واضح جادو ہے، بجائے ماننے کے اس کو جادو کہہ کے اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. ہم یقولون افترا یا وہ یہ کہتے ہیں افطرا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کو افطرا اپنے پاس سے بنا لیا ہے. قل بتا دیجئے ان افطرائتہ اگر میں نے اسے اپنے پاس سے بنا لیا ہے تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا اللہ تعالیٰ مجھے اس بارے میں اگر کوئی کرنا چاہے تو تم میرے لیے تو کچھ نہیں کفایت کرتے ہو نا. فلا تملکون لی من اللہ شیئا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم میرے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہو. ہوا اعلم بما تفیضون فیہ وہ اللہ خوب جانتا ہے بما تفیضون فیہ کہ جس چیز میں تم مشغول ہو لگے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے سب چیزوں کو جان رہا ہے. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم وہ کافی ہے گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان. وہ گواہ ہے اللہ. وہو الغفور الرحیم اور وہ غفور ہے معاف کرنے والا. یعنی اگر مان لو سمجھ لو تو یاد رکھ لو وہ معاف کرنے والا ہے. قل انہیں بتا دیجئے ما کنت بدعا من الرسل نہیں ہوں میں کوئی ایسا نیا رسول. یعنی ایک جیسے بدعن کا مطلب ہوتا ہے نا بدعت نکالنا، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی ایسی نئی چیز دین میں داخل کر دینا جو دین کے اندر نہیں ہے. تو اسی سے فرمایا کہ میں کوئی نیا ایسا رسول نہیں ہوں کہ پہلے ایسا کوئی رسول آیا نہیں ہے. پہلے کتنے رسول اس طرح آ چکے ہیں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم اور مجھے نہیں پتا کہ میرا اور تمہارا کیا انجام ہوگا. ان اتبع الا ما یوحى الی میں تو صرف اس چیز کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے. یہ ان کافروں کو ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. میں صرف اس چیز کی پیروی کر رہا ہوں. وما انا الا نذیر مبین اور نہیں ہوں میں تو صرف واضح ڈرانے والا. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو. یعنی یہ دشمنیاں وغیرہ اپنی ایک سائیڈ پہ رکھ کے اگر سوچو کہ اگر یہ یعنی میں رسول اس کو ایک غیبانہ انداز سے بتایا گیا کہ اگر اللہ کی طرف سے ہوا جو کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو کیونکہ وہ مکہ والے لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے دوسروں کو. اچھا یار مان لو کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے ہوئے اور تم نے پھر کفر کر لیا یعنی ایک دفعہ تو تم مانتے نہیں ہو لیکن تصور کرو کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے اور پھر بھی تم کفر کر رہے ہو. اور بنی اسرائیل کی طرف سے یعنی جو پہلے جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے جو آسمانی کتابوں والے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور پھر تم ایمان نہیں لا رہے تو انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی تو تم شک میں ہونا پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہم انکار کرتے نہیں مانتے. اگر سوچو اگر ہوا تو پھر انجام نہیں مانو گے تو کیا ہو جائے گا. فرمایا قل ارائیتم بتاؤ دکھاؤ ذرا ان کان من عند اللہ اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا وکفرتم بھی اور تم اس کے ساتھ کفر کر رہے ہو تو وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ اور بنی اسرائیل میں سے بھی اسی طرح کا ایک گواہ جو ہے وہ اس پہ گواہی دے رہا ہے. فآمن پس وہ ایمان لے آیا ہے. واستکبرتم اور تم نے تکبر کیا تو پھر انجام کیا ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں یہ صورت مکی ہے اور یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں سے گواہی دینے والا وہ اسی طرح گواہی دے چکا ہے اور وہ ایمان لے آیا ہے. تو یہ کون شخص ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ میں کوئی ایسا اہل کتاب کا رہتا تھا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا تھا اور اس سے مراد وہ شخص ہے. کچھ مفسرین اس آیت کو مدنی آیت قرار دیتے ہیں کہ یہ اس صورت کے اندر مدینہ میں نازل ہونے والی آیت ہے اور مدینہ میں بنی اسرائیل میں سے ان کا بہت بڑا عالم عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اور وہ جو ہے یہودیوں کا عالم جب مسلمان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ مسلمان ہو چکا ہے
تو پھر دیکھو تمہارا تم تکبر کر رہے ہو تو تمہارا انجام کیا ہونا ہے، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو بہرحال مکہ میں کوئی تھا، یا یہ آیت جرنل ہے اس معنی میں بنی اسرائیل کی چیزیں بھی گواہی دیتی ہیں اس پہ، اور وہ ایمان بنی اسرائیل کے جو صحیح لوگ ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، اور تم تکبر کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ کافر یہ کہتے ہیں وقال الذین کفروا للذین آمنوا، ایمان والوں سے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ خیر ہوتا، یعنی یہ ایمان لے کے آنا بڑی اچھی چیز ہوتی، عمدہ چیز ہوتی، تو یہ ہم سے آگے نہ بڑھ جاتے۔ یعنی کمزور مسلمان، ضعیف غلام مسلمان، جو مطلب چھوٹی حیثیت کے مسلمان تھے، وہ اگر ایمان لے آئے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ سچ ہوتا نا تو یہ لوگ نہ ہوتے، ہم آگے ہوتے۔ مکہ میں سے جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب وہ اس کی طرف ہدایت نہیں پا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، کہ یہ تو پرانی جو ہے وہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس طرح کے وہ کافر اعتراض کرتے تھے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے، قرآن سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی تھی، جو امامن تھی اور رحمت تھی، پیشوا تھی اور رحمت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے اب کتاب نازل فرمائی تھی جو کہ امام اور ہدایت تھی۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، لسانا عربیا، عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں لوگوں کو ڈرایا جائے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری ہے محسنین کے لیے، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب اگر تمہارے پاس قرآن مجید نازل ہو رہا ہے نا، تو اس سے پہلے بھی کتاب اللہ نے نازل کی تھی، موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل کی تھی جو کہ امام یعنی پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کر رہی ہے، اور یہ عربی زبان میں ظالموں کو ڈرانے کے لیے ہے، اور ایمان اور نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام بہت پیچھے ہیں۔ جب یہ سارے کے سارے لوگ فرعون کے قبضے میں تھے تب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی بھیجے، پھر آخر میں آ کے عیسیٰ علیہ السلام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بتایا گیا۔ واللہ اعلم، قرآن مجید جو ہے وہ اس طرح کی نصیحتیں کرتا ہے جس طرح کے جاننے والے لوگوں کے دماغ میں ہو۔ مکہ والوں کے لیے یہود کے پاس سے گزرنا اور یہود کے بارے میں ان کا نظریہ ہونا یہ زیادہ تھا، کیونکہ یہود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور نصارہ جو ہیں یہ مکہ سے دور تھے اور مکہ سے کم ان کا جو ہے وہ تعلق تھا، اس لیے اس کی طرف زیادہ نہیں اشارہ کیا گیا جتنا کہ فرعون کی طرف اشارہ کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے، کیونکہ وہ مکہ کے لوگوں سے ملتا جلتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو تورات کتاب تھی یہ اللہ کی طرف سے احکامات تھے، آرڈر تھے، یہ کرو یہ نہ کرو، جبکہ انجیل کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں تھی، اللہ کی تعریف میں تھی، اس میں اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے بہت سارا کلام اللہ کی حمد و ثنا میں تھا جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا تھا۔ تو ہدایت میں اور اپنے وضاحت میں، مسائل کی پختگی میں وہ تورات کو زیادہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ پورے مذہب اور یہودیت کو بدلنے کے لیے آئے تھے، نہیں، وہ تو جو خرابیاں بنی اسرائیل نے پیدا کی تھی ان کی اصلاح کے لیے ہر نبی آتا تھا کہ پیچھے والی کتاب کو بھی مانو، پیچھے والی شریعت کو بھی مانو، اور اس کے اندر یہ اصلاحات پیدا کر لو۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ دو گروپ تو بعد میں جا کے بنے، یہ نصارہ ہیں اور یہ جو ہے وہ یہود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بھی کتاب جو ہے گزری ہے، جو امام یعنی پیشوا، رہبر، رہنما، آگے جو ہے وہ گائیڈ کرنے والی تھی اور رحمت تھی، اور وہذا کتاب، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں، ظالموں کو ڈرانے کے لیے اور خوشخبری ہے محسنین کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کون محسنین؟ وہ لوگ جو جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
ان پہ کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ایمان لے آئے اور پھر اس پہ جو ہے وہ استقامت اختیار کر لی، تو ان پر کوئی خوف ہوتا ہے آئندہ سے، اور غم ہوتا ہے گزرے ہوئے حالات سے، ماضی گزشتہ پاسٹ میں، اور خوف ہوتا ہے آئندہ فیوچر میں کسی چیز کا۔ ان پہ کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، رب پہ ایمان لانے والوں کے لیے یہی لوگ ہیں جنت والے جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ جنت بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ اعمال کرتے رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا او انسان ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ووصینا، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو بوالدیہ، اب اس کے والدین کے بارے میں، احسانا یعنی اچھائی کرنے کی۔ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے پوچھا تھا ای الناس احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، لوگوں میں سے کون ہے جو سب سے زیادہ میری طرف سے اس حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ احسان کروں، اچھائی کروں؟ فرمایا امک، تیری والدہ، پھر کہا امک، پھر تیسری بار کہا ابو کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو اسے وصیت کی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حملتہ امہ کرہا، اس کی والدہ نے اسے اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا ایک مشقت کے ساتھ، اس کو اپنی تکلیف، کرہن تکلیف اور مشقت کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور اس کی والدہ نے جب اسے جنم دیا تھا، رکھا تھا، تو تب بھی جو ہے وہ ایک مشقت کے ساتھ تھا۔ وَحَمْلُهُ، اور ماں کا اسے اٹھانا پیٹ میں، وَفِصَالُهُ، اور اس کا دودھ پلانا اسے، 30 شہرا، اس کی مدت ہے 30 مہینے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، وَبَلَغَ 40 سنہ، اور انسان 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں قال ربی اوزعنی، دعا کرتا ہے، فرمایا ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے پہ کی ہیں، جو نعمتیں تو نے میرے پہ کی ہیں، وعلی والدی، اور جو میرے والدین پہ کی ہیں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں ایسے نیک اعمال کروں جو تجھے پسند ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ اصلاح فرما دے میرے رب میری اولاد میں، انی تبت الیک، میں تیری طرف ہی توبہ اور رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جو لوگ ایسے ہیں، جو لوگ والدین کا احسان مانتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ان نیک کاموں کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا انجام یہ ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں، احسن ما عملوا، جو بھی انہوں نے اچھائی اعمال کی ہوتے ہیں ہم انہیں قبول کرتے ہیں، ونتجاوز، اور ہم تجاوز کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنہ، یہ جنت کے لوگوں میں سے ہوں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ بچے کا ماں کے پیٹ میں رہنا اور ماں کا دودھ جو ہے وہ پلانا، اس کی مدت جو ہے وہ 30 مہینے ہے۔ اب یہاں پہ 30 مہینے کیسے ہے؟ بچہ جو ہے وہ عموماً ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، اور آگے دودھ پلانے کی مدت جو بتائی گئی ہے وہ حولین کاملین، 2 سال، لفظ حول 2 سال۔ اب 2 سال اور 9 مہینے تو کتنے بنتے ہیں؟ 2 سال 12 مہینے تو 24 بن گئے، اور 24 اور 9 کتنے بنتے ہیں؟ 24 اور 9 یہ تو 33 بن جائیں گے، 33 مہینے بن جائیں گے۔ تو یہاں اللہ نے 30 مہینے بتائے ہیں کہ بچے کا ماں کے پیٹ میں اور دودھ پلانے کی جو یہ ٹوٹل مدت ہے یہ 30 مہینے ہے، 30 شہرا، 30 مہینے۔
اب 30 مہینے کیسے کر کے بنتی ہے؟ یہاں اس کے دو معنی ہیں. زیادہ راجح یہ معنی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حمل کی کم از کم مدت قرار دی ہے، اور حمل کی یعنی جو عورت پریگننٹ ہوتی ہے اس کی منیمم مدت 6 مہینے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. اگر کسی عورت کا بچہ 6 مہینے بعد پیدا ہو گیا تو اسے اس پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا. کیونکہ فصال جو ہے وہ 2 سال ہے، کیونکہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدین اپنی اولاد کو جو دودھ پلاتے ہیں وہ 2 سال کی مدت ہے. ہاں یہ جائز ہے، 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں، وہ اجازت ہے، لیکن مدت 2 سال کی ہے. اب یہ جو مدت 2 سال کی ہے، یہ سورۃ بقرہ میں ہم نے اس بات پہ کافی تفصیل بات کی تھی کہ 2 سال کی مدت رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اگر 2 سال کی اندر کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو تب رضاعت ثابت ہوتی ہے. 2 سال کے بعد اگر دودھ پیتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے کہ فلاں عورت کا اس بچے نے دودھ پیا ہوا ہے اور وہ اس کی دودھ پلائی ماں بن گئی ہے. اس کی مدت بچے کی 2 سال کے اندر کی ہے، یہ مدت ہے بچے کی. اور وہ 12 مہینے 24 بن گئے تو 30 مہینوں میں سے باقی 6 مہینے بچے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا بتایا کہ عورت کی جو مدت حمل ہے یہ کم از کم 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے. ہاں اکثر عموماً یہی ہے کہ یہ مدت جو ہے وہ 9 مہینے ہوتی ہے، 9 مہینے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کو 8 مہینے بعد، کسی کو 7 مہینے بعد، کسی کو 6 مہینے بعد کبھی ایسا ہو جائے، اور واقعات ہوئے دنیا میں ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں، مفسرین نے بھی بڑے واقعات لکھے ہیں. اور اگر یہاں پہ آپ سرچ کر لیں، آج اس وقت تو بہت ساری معلومات آن لائن پڑی ہوتی ہیں، صرف یہ لفظ لکھ کے سرچ کر لیں کہ کتنے لوگوں کی پیدائش جو ہے وہ 6 مہینے کے حمل سے ہوئی تھی، تو بہت سے لوگ نکل آتے ہیں. تو یہ ایک معنی راجح کیا گیا ہے. ایک دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو سال ہے جس کو 12 مہینے کہا جاتا ہے، اس سال کے بارے میں الگ الگ الفاظ بولے ہیں. ایک ہے عام، ایک ہے سنت اور ایک ہے حول. اکثر یہ ہے کہ لفظ سنت وہاں ہوتا ہے جہاں پہ مشقت کے سال گزرے، اس مشقت کے سال کو لفظ سنت ان سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور جہاں پہ آسانی کے اور رحمت یعنی آسانی کے سال آ جائیں وہاں پہ عام کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے. سورۃ یوسف کے اندر بڑا مشہور ایک آیت ہے جس سے بڑا آسانی سے جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے. وہ جو خواب آیا تھا نا بادشاہ کو، اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتا دی تھی، تو قرآن مجید میں اس خواب کی تعبیر میں یہ بتایا قال تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تک وہاں 7 سنین بولا گیا. اور جہاں پہ 7 سال کے بعد کا وقت آتا ہے تو وہاں پہ فرمایا ثم یأتی من بعد ذلك عام، تو لفظ عین الف عام سے بولا گیا. سورۃ یوسف کی آیت نمبر 49 یا اس کے آگے پیچھے کا آیات پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ عام بولا. اب جو بچے پلانے کی جو مدت ہے اللہ نے اس پہ نہ ہی عام بولا ہے نہ ہی سنہ بولا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ حول بولا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین، تو حول جو ہے اس کو بتایا گیا کہ وہ پورا سال نہیں ہے، یعنی 12 مہینے کو حول نہیں کہا جاتا بلکہ حول کہا جاتا ہے 10.5 مہینے کو، یعنی 10 مہینے اور 15 دن کی جو مدت ہے اس کے لیے حول کہا جاتا ہے. دلیل یہی آیت بنائی گئی ہے کہ 30 شہرا، بچہ جو ہے ماں کی پیٹ 9 مہینے رہتا ہے، باقی جو 21 مہینے نکالے گئے 30 میں سے 9 نکال دے تو 21 بچ جائیں گے. اب 21 کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو تو 10.5 اور 10.5 بن گیا، 10.5 مہینے بن گیا. اور بچے کی جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 10.5 مہینے اور 10.5 مہینے ہے. اب اس معنی پہ کچھ اعتراض آ جاتے ہیں، اور وہ اعتراض یہ آ جاتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے زکوٰۃ کا نصاب، وہاں اس زکوٰۃ کے نصاب پہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ عام یا لفظ سنت نہیں بولا، بلکہ اللہ نے لفظ حول بولا ہے۔ تو کچھ علماء یا فقہا کا موقف اس طرح کا ہے کہ زکوٰۃ 12 مہینے بعد نہیں بلکہ 10 مہینے اور 15 دن کے بعد لازم ہو جاتی ہے، لیکن یہ والا موقف کوئی بڑا اہمیت والا نہیں ہے۔ زیادہ تر رائے وہ پہلے والی ہے کہ حمل کی مدت جو ہے وہ کم از کم 6 مہینے ہو سکتی ہے، باقی دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے اور سال 12 مہینے کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، تو 12 مہینوں کا ہی ایک جو ہے وہ سال ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ گویا کہ اس آیت سے جو ہمیں چیز سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے پریگنٹ ہونے کے 9 مہینے لازم نہیں ہیں، وہ مہینے جو ہیں وہ 6 مہینے کے بعد بھی کبھی ریئر کیس میں کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس لیے کہ اس کی ماں نے انتہائی تکلیف میں اسے اٹھایا اور انتہائی تکلیف میں اسے جنم دیا، اور اس ماں کا اٹھانا اور اس کا دودھ پلانا بھی پھر جو ہے وہ 30 مہینے کی مدت ہے، یعنی 31 مہینہ ایک ماں کے لیے جو ہے کتنی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے، بہت سخت ڈیوٹی ہوتی ہے ایک ماں کے لیے، حمل سے لے کے بچے کے دودھ چھڑانے کے بعد بھی ہوتا ہے، لیکن کم از کم یہ جو 30 مہینے ہوتے ہیں یہ اس ماں کے لیے بہت سخت ہوتے ہیں، بڑی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے۔ پھر جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو جو لوگ دعائیں کرتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ ہم ان کے اچھے اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے تجاوز یعنی اگنور کر دیتے ہیں، انہیں جو ہے درگزر کر دیتے ہیں، یہ لوگ فی اصحاب الجنہ ہوں گے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں والذی قال لوالدیہ اف، اللہ اکبر، ماں باپ کہتے ہیں نا، خاص طور پر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بار بار ایسے کہتے ہیں، کچھ معاملہ ہوتا ہے تو بندہ تنگ آ کہتا ہے اف، اب میں کیا کروں، تو یہ اف بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور جس نے اپنے والدین کو ایسا لفظ بولا اف، تمہارے پہ افسوس ہو، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، یعنی اگر کوئی مسلمان ہو، اس کے والدین مسلمان ہو گئے ہوں اور اس کو اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہوں تو وہ ان کو آگے سے ایسا کہہ دے اف، کہ تم مجھے یہ وعدہ دلاتے ہو کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی، اور مجھ سے پہلے کتنی قومیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو کے آئے ہیں، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، اور وہ دونوں اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچے کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وَيْلَكَ، افسوس ہو تیرے پہ، آمن، ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آگے سے جواب میں وہ کہتا ہے فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے مگر یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر حق علیہم القول، جن کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہوگی، جن کے اوپر بات جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ جن کے اوپر برحق ہو جائے گا، فی امم، ایسے پہلے گروہوں میں ہوں گے، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے تھے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ پانے والے میں ہوں گے۔ یعنی جو لوگ والدین کے کہنے پہ صحیح کام نہیں کریں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے اور کہیں گے یہ کون سی کوئی بات ہے، ہمیں کن چیزوں پہ لگائے پھرتے ہو، یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ لوگ پہلے لوگوں کی طرح خسارے میں جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اس کے درجات ہیں، مما عملوا، اس میں سے جو انہوں نے اعمال کیے، جتنے عمل ہے اتنا اجر ملے گا، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر ایک کے درجے ہیں اعمال کے مطابق اور ان کے اعمال پورے پورے انہیں دیے جائیں گے، کوئی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد کرو اس دن کو، وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور یاد کرو اس دن کو
युअरज़ु الذین कफरू, पेश किए जाएंगे काफिर लोग, अला नार, जहन्नम पे, कहा जाएगा अज़हबतुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया, कहा जाएगा और दुनिया की जिंदगी में तुम जो है वो बुराइयां करते रहे, अज़हबतुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया, तुमने अपनी नेकियां दुनियावी जिंदगी में बर्बाद कर दी, अज़हबतुम तय्यबात, तुम्हारी नेकियां, तय्यबात नेकियां, इनको तुमने अज़हबतुम ले गए, बर्बाद कर दिया, फी हयातिकुम दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, वस्तमतअतुम बिहा, और तुम वहां पे बस उनसे जो है वो फायदा उठा चुके, आज क्या अंजाम होगा तुम्हारा, फलियौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें रुसवाई का, जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फिल अर्ज़, बदला उसका है जो तुम जमीन पे तकब्बुर करते रहे, नाहक तकब्बुर करते रहे, व बिमा कुंतुम तफसुकून, और बदला है उसका जो तुम फिस्क व फजूर करते थे, जो तुम फिस्क करते थे यानी हुक्म अदूली करते थे, गुनाह करते थे, उसका बदला है। फिर फरमाया वज़कुर अखा आद, और जरा याद करो अखा आद को, आद के भाई को, कौम आद की तरफ भेजे जाने वाले नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को, इज़ अंज़रा कौमहु बिल अहकाफ, जब उन्होंने अपनी कौम को डराया था, अपनी कौम को अहकाफ में डराया था। अहकाफ का वैसे माना रेत के टीले, लेकिन वो कौम चूंकि पहाड़ों के अंदर रहती थी, पहाड़ों को तराश कर करके बड़े बड़े घर बना लेते थे, बड़ी ताकतवर कौमी थी, तो अहकाफ जो ऐसे टीलों वाले थे, फरमाया उस कौम को वहां पे डराया था, और फरमाया वक़द खलतिन नुज़्रु मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही, वक़द खलतिन नुज़्रु, और इसके अलावा और भी बहुत से डराने वाले गुजरे हैं, मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही, उससे आगे पीछे, और सब ने ये कहा था अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, मैं तुम पे डर रहा हूं बहुत बड़े दिन के अजाब से, क़यामत के दिन से, अजाब से। आगे से कौम आद ने जवाब क्या दिया, क़ालू अजितना लितअफ़िकना अन आलिहतिना, आगे से कौम ने जवाब ये दिया, तू हमारे पास आया है लितअफ़िकना अन आलिहतिना, ताकि हमें जो है हमारे माबूदों से तुम हटा लो, यानी उनके खिलाफ कोई साजिश करने आते हो, हमें उनसे हटाना चाहते हो, फ़अतिना बिमा ताइदुना, अच्छा ले आ अजाब जो तू ले आना चाहता है, इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन, अगर तुम सच्चों में से, यानी बजाय मानने के कहा अच्छा तो हमारे माबूदों से हमें हटाना चाहता है तो ले आ अजाब जो तू लाना चाहता है। क़ाल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, आगे से हूद अलैहिस्सलाम ने कहा था ओ लोगो इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, ये अजाब कब आना है ये तो अल्लाह को इल्म है, मैं तो अपना काम पूरा कर रहा हूं, अजाब आना है अल्लाह को पता है। व उबल्लिगुकुम मा उरसिलतुम बिही, और मैं तुम्हें वो चीजें पहुंचा रहा हूं जो मुझे भेजी गई हैं, मा उरसिलतु बिही, जो चीजें मेरे जरिए भेजी गई हैं वो तुम्हें तुम तक पहुंचा रहा हूं। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम ऐसी कौम हो जो जहालत कर रहे हो, जो जहालत से काम ले रहे हो, बाज आ जाओ। फलम्मा रअहु आरिज़ा मुस्तक़बिल औदियतिहिम, उन पे कहत साली पड़ी और फिर अल्लाह ने बादल दिखाए, आरिज़न, बादल देखे, मुस्तक़बिल औदियतिहिम, वो बादल उनकी बस्तियों की तरफ आ रहे थे, खुश हुए, क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना, ये देखो हमारी तरफ बादल आ रहे हैं, अभी बारिश आएगी, अभी रहमत हो जाएगी, यानी अभी हमारे ऊपर आसानी हो जाएगी, अभी बादल आ जाएंगे। जब आए बादल तो क्या था, बजाय बारिश के अल्लाह ताला ने उसके अंदर अजाब के जरिए पत्थर बरसाए और उनके ऊपर जो है वो उसमें आग थी। फरमाया जब वो बादल आए, बल हुआ मस्तअजल तुम भी, बल्कि वो चीज थी जिसे तुम जल्दी मांग रहे थे, यानी अजाब, रीहुन, तेज हवा थी, फीहा अजाबुन अलीम, जिसमें दर्दनाक अजाब था। तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा, वो इतनी तेज हवा थी, इतनी तेज आंधी थी जिसने उठा उठा के उनको पड़ख मारा जमीन पे, उनके भेजे फट गए, पत्थरों पे जाके उनको मारा। तुदम्मिरु कुल्ल शैइन, वो हर चीज को तबाह कर रही थी वो हवा, बिअम्रि रब्बिहा, अपने रब के हुक्म से। फअस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, क्या हुआ अंजाम कौम आद का, फअस्बहू, बस हो गए ऐसे, ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, नहीं देखे जा रहे थे मगर उनके घर, खाली घर पड़े हुए हैं, बस सब के सब तबाह कर दिए गए।
کذالک نجزی القوم المجرمین، فرمایا اس طرح ہم مجرم قوم کو جو ہے وہ انجام دیتے ہیں، ہم اس طرح مجرم قوم کا انجام ہم ایسے کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا لوگو وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، فرمایا لوگو یقیناً ہم نے قوم عاد کو جیسے متعدد کئی دفعہ جو ہے، یعنی ہم نے ان کو جو ان کے مقدر میں دیا، جو ان کو ہم نے دیا، جس کے ہم نے ان کو عطا فرمائے، اسی طرح ہم نے تمہیں بھی عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، تمکین دینا، کسی کو اختیار دینا، کسی کو جو ہے وہ اختیار دے دینا، کوئی چیز دینا، کوئی قدرت دے دینا، کہ جیسے ہم نے ان کو جو ہے وہ قوتیں دی تھی، انسان بنایا تھا، اسی طرح ہم نے تمہیں بھی مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے کان بنائے سننے کے لیے، آنکھیں بنائی دیکھنے کے لیے، افئدہ دل بنائے۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدة من شيء، نہ کفایت کیا ان کے کانوں نے، نہ ان کی آنکھوں نے، نہ ان کے دلوں نے کچھ بھی، اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لیا ان کو اسی چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، جو مذاق کرتے تھے اللہ کی آیات کا، وہی چیزوں نے انہیں گھیر لیا، وہ ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، لوگو تمہارے ارد گرد کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کی، اہلکنا ہلاک کیا ہم نے، ما حولکم تمہارے ارد گرد، من القرى بستیاں، وصرفنا الآیات اور ہم نے کھل کے اپنی آیات کو بیان کیا ہے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ فلولا نصرہم پس کیوں نہ ان کی مدد کی، الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ جنہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے ہوئے تھے۔ اچھا اللہ کے علاوہ جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کیا بنائے ہوئے تھے؟ قربانا آلہہ، یعنی ایسی چیزیں بنائی ہوئی تھیں جو اللہ کے قریب کرنے والی ہوں۔ ذرا نوٹ کریں اس بات کو، یعنی اس وقت کے لوگوں نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے دوسرے بت بنائے ہوئے تھے، درخت بنائے ہوئے تھے، پتھر پہاڑوں کو، مختلف چیزوں کو جو معبود بنا لیا تھا، قربانا آلہہ، کہ ان کا معبود بناتے، ان کا قرب حاصل کرتے اور انہیں جو ہے وہ قرب کا ذریعہ بناتے، یعنی جیسے کہ ان کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے، تو یہ جو ان کا ذریعہ استعمال کرتے تھے اس کو بھی ان کا معبود بنایا گیا۔ جب انسان کہے نا کہ اللہ کی طرف میں خود کیسے پہنچوں، کسی بھی چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف جانے کے لیے سیڑھی نہیں چاہیے، تو کیا سیڑھی ہے؟ یہ جی قبروں والے ہیں، یہ جی فلانے بزرگ ہیں، یہ جی ہمارے فلانے، ہماری ان کے سامنے اور ان کی اللہ کے سامنے، ایسا نہیں۔ یہی چیز ہے جو ان پہلی قوموں میں پائی جاتی تھی کہ اللہ اپنے درمیان کچھ اور لوگوں کو واسطہ بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کے قریب، اس کی شاہ رگ سے بھی قریب اس کی بات سن رہا ہے، تو وہ اللہ اور اپنے درمیان جب اس طرح کے بنا لیتے، اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، حقیقت کیا تھا؟ بل ضلوا، بلکہ وہ گمراہ تھے، وذالک افکہم، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون، اور جو بھی وہ بن گھڑت بنا رہے تھے وہ سارا کا سارا ان کا جو ہے وہ گم ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، یستمعون القرآن، جو قرآن مجید کو سنتے تھے، جو قرآن مجید سننے آئے تھے، فلما حضروا، جب وہ سارے حاضر ہو گئے، قالوا انصتوا، تو ایک دوسرے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، فلما قضی، جب وہ قرآن مجید سننا پورا ہو گیا، ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف جو ہے ایک داعی بن کے، ڈرانے والے بن کے جاتے ہیں، اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں مسلمان ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبوت کے بعد سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، انسانوں کے لیے بھی اور جنوں کے لیے بھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سارے مختلف واقعات احادیث میں آتے ہیں جس موقع پہ جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور مسلمان ہو کے گئے۔
یہ واقعہ جس کی طرف اشارہ موجود ہے، یہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ایک وادی نخلہ میں اپنے صحابہ کو فجر کی نماز کی جماعت کرا رہے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اپنے صحابہ کو فجر کی نماز میں جماعت نہیں کرا رہے تھے یا ویسے ان کے ساتھ تھے، قرآن مجید سنا رہے تھے، کیونکہ باقاعدہ فکس نماز کی شکل یہ آخر میں آ کے آئی ہے معراج کے بعد۔ اس سے پہلے رکوع بھی تھا، سجود بھی تھا، قیام بھی تھا، التحیات بھی تھا۔ یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے پہ جو دار ارقم میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے آ کے مکہ کعبہ کے پاس آ کے کھل کے نماز پڑھی تھی اور عبادت کی تھی۔ تو باقاعدہ ایک نماز کی شکل میں باقاعدہ جو ہے وہ تو بعد میں ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں، یہ شروع کا واقعہ ہے نبوت کے بعد، اپنے صحابہ کے ساتھ وادی نخلہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہ فجر کے ٹائم ان کو قرآن مجید کی تلاوت سنا رہے تھے، جب یہ جنات کی ایک جماعت آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی۔ واقعہ اصل میں اشارہ اس طرف سورۃ جن میں جا کے بھی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ جنات آسمان کے قریب چلے جاتے تھے اور آسمان کے قریب جا کے وہاں پہ فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آسمان کے اندر فرشتے باتیں کرتے تھے اور یہ کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر زمین پہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تو یعنی اس کے احکامات دے چکا ہوتا ہے، جیسے پیچھے سورۃ دخان میں پڑھ چکے ہیں کہ سال کے جو کچھ ہونا ہے وہ اعمال فرشتوں کے ذمہ لگائے جا چکے ہیں۔ اب یہ ان کی باتیں سن کے آتے، تو نیچے آ کر یہ جنات اپنے کرندوں کو، اپنے دوستوں کو آ کے، انسانوں میں سے جو ان کے دوست بنے ہوئے تھے، جو ان کی کہنے پہ، جنات کے کہنے پہ، کافر جنات کے کہنے پہ جیسے وہ برائیاں کراتے تھے ویسے کرتے تھے، تو ان کو آ کے ادھر کی کوئی ایک بات بتا دیتے، اور نیچے یہ انسان زمین پہ اس ایک کو 100 جھوٹ بناتا اور لوگوں کو سناتا، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اور پھر لوگوں کے اندر جب وہ لوگ ان کے وہ بابے شابے وہ باتیں بتاتے تو 100 جھوٹ ہوتا، ایک سچ ہوتا۔ تو جب وہ سچ پورا ہو جاتا نا تو لوگ جھوٹ کو بھول جاتے، کہتے وہ بابے نے جو کہا تھا نا وہ پورا ہو گیا نا، وہ پورا ہو گیا نا۔ یہ جنات اور ایسے کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو جنات کا آسمان کے قریب جانا بند، وہاں پہ جاتے تو ان کو جو ہے وہ آگ کے شعلے پڑتے، شہاب ثاقب، اور ستارے جو ہے ان کو لگتے اور یہ جل جاتے۔ آسمان پہ جو ہے وہ پہرا لگا دیا گیا، یہ قریب نہیں آتے۔ اب یہ زمین پہ ٹولیاں بن گئی، گروپ بن گئے کہ ذرا گھومو زمین پہ، کوئی واقعہ ہوا ہے ضرور جس کا نتیجہ آسمان پہ ہم نہیں جا سکتے۔ تو ان جماعتوں میں سے ایک جماعت فجر کے ٹائم یہاں سے گزری جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سنی جنات نے آواز، وہاں ٹھہر گئے، دوسروں کو بھی بلا لیا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے رہے، قرآن سنا، مسلمان ہو گئے، اور آگے ان کی دعا آتی ہے، دعائیں کر کے گئے، اور پھر یہ پیغام آگے دوسرے جنات تک لے کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد کریں اس واقعے کو، اِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ، جنوں کی جماعت ہم نے بھیجی تھی، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قرآن سنتے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوا، جب جمع ہو گئے، قَالُوا أَنصِتُوا، کہنے خاموش ہو جاؤ، فَلَمَّا قُضِيَ، جب پوری ہو گیا، تو وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ، اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کے گئے تھے۔ قالوا یا قومنا، اپنی قوم کو جا کے کہتے ہیں، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ اپنی قوم کو جا کے بتاتے ہیں، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک ایسی کتاب کو سن کے آئے ہیں، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد نازل ہو چکی ہے، تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق، حق اور سچائی، سچے دین کی طرف وہ کتاب لے کے جاتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف وہ کتاب لے جانے والی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اپنی قوم کو کہتے ہیں، اے ہماری قوم، اللہ کے اس داعی کی بات کو مان لو، وَآمِنُوا بِهِ، اور ایمان لے کے آ جاؤ، يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ،
اور تمہیں جو ہے وہ بچا لیا جائے گا دردناک عذاب سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، یہاں اس من کو بعض لوگوں نے من تبعیض کے لیے لیا ہے، یعنی جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور گویا کہ رزلٹ یہ نکلا کہ کچھ گناہ ہوں گے جو معاف نہیں کیے جائیں گے۔ من بعض کے لیے یعنی تمہارے بعض گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کس بنیاد پہ؟ کہ ایمان لے آئے، اللہ نے تمہارے بعض گناہ معاف کر دیے، اور اس کا آگے تشریح یہ کی جاتی ہے کہ اس بعض سے مراد وہ گناہ ہیں جو حقوق اللہ کے ہوں گے، جو بندوں کے حق چھیننے کے گناہ ہوں گے، وہ معاف نہیں ہوتے۔ کسی کا کوئی مال چھینا ہے، کسی کو کوئی چیز لی ہے، تو وہ تو واپس کرنی ہے۔ اب انسان کہہ کہ میں چوری کر کے توبہ کر لوں، نہیں، چوری کر کے توبہ کا حصہ ہے کہ اس کی چیز بھی واپس کرو۔ کسی کے اوپر میں ڈاکہ ڈالوں اور توبہ کروں، نہیں۔ تو حقوق العباد کے جو گناہ ہیں وہ صرف ایمان لانے پہ معاف نہیں ہوں گے، وہ ایمان لانے پہ جن کا حق ہے ان کا حق ادا کرنا ہوگا، یہ معنی کیا گیا ہے۔ لیکن واللہ اعلم اگر اس کو من کو جنس لے لیا جائے، جنس کے لیے ہے یہ من، یعنی اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سارے گناہ یا تھوڑے گناہ، غرض یہ ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تفصیل اپنی جگہ پہ الگ ہے کہ یہ معاف ہوگا اور یہ معاف نہیں ہوگا، تو یہ معنی بھی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ دردناک عذاب سے تمہیں پناہ دے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے اس داعی کی بات نہیں مانے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں کسی کو عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی کارساز، کوئی اس کا دوست اور ولی نہیں ہوگا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہوں گے جو واضح گمراہی میں ہوں گے۔ یہ جنات کا پیغام ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو آگے جا کے دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پیغام اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی طرف آ رہا ہے وہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، کیوں دیکھتے نہیں ہو؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، فرمایا اولم یروا، کیا دیکھتے نہیں ہیں، کیا جانتے نہیں ہیں کہ ان اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ولم یعی بخلقہن، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کر کے کوئی تھک نہیں گیا ہے۔ بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ قادر ہے اس بات پہ کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ جس اللہ نے آسمانوں کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ ان کو دوبارہ زندہ کر لے؟ بھلا کیوں نہیں، یقیناً ایسا ہوگا۔ انہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی طرح فرمایا وَيَوْمَ يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَّرُوا عَلَى النَّارِ، اور یاد کرو اس دن کو بھی، يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَّرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو پیش کیا جائے گا علی النار، آگ پہ۔ ان سے کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں، کیا سچ نہیں ہے؟ تمہیں وہاں بتایا جاتا تھا باز آ جاؤ یہ عذاب آئے گا، حق نہیں ہے؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں؟ وربنا، اور ہمارے رب کی قسم، کیا کہا جائے گا؟ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہا جائے گا اب چکھو عذاب کو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم کفر کرتے رہے، یہ اس کفر کا بدلہ ہے۔ پھر آخر میں فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر، آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پہ، ان کے اعتراضات پہ، کما صبر اولو العزم، جیسے کہ بڑے ہمت والے رسول بھی صبر کرتے رہے، اولو العزم پیغمبر بھی صبر کرتے رہے، آپ بھی صبر کریں۔ ولا تستعجل لهم، اور آپ جو ہے ان کے لیے جلدی نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ان کے لیے جلدی نہ مانگے۔ کأنہم یوم یرونہا ما یوعدون، ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جس دن یہ وہ اس کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے عذاب کا، تو لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، اس وقت یہی سمجھیں گے ہم تو زمین پہ صرف اور صرف دن کی ایک گھڑی صرف رہ کر آئے، دن کا تھوڑا سا وقت ہے وہ ہم نے یہاں پہ گزارا ہے بس۔ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ان سے کہہ دیجئے بلاغ، میری ذمہ داری ہے تمہیں بات کا پہنچانا، بلاغ پہنچا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا نہیں، فَهَلْ يُهْلَكُ، نہیں ہلاک کیے جاتے مگر وہی قوم جو فاسق ہوتی ہے، جو فاسق ہوتے ہیں پھر انہیں جو ہے وہ ہلاک کیا جاتا ہے۔ یہ تھی سورۃ احقاف، جس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے یا ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت کے کافر جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ کوئی نیا رسول تو آیا نہیں ہے، یہ وہی ہے جو پہلے آتے رہے، اللہ کا پیغام ہے۔ جو لوگ اللہ کے پیغام کو مانتے ہیں، جو کہ اللہ کے پیغام کا یہ حصہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہوں نے تمہارے اوپر بہت بڑے احسان کیے ہیں، جو یہ ایمان لاتے ہیں اور ان کے احسان کو کرتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اور جو نافرمانی کرتے ہیں اپنے والدین کی، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا یاد کرو قوم عاد کو، یاد کرو جنات بھی آ کے مسلمان ہو گئے تھے، یاد کرو اللہ تعالیٰ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ سب اعتراض کے جواب دیے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے رہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، ہلاک وہی ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ میں اس صورت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے ہے سورت محمد، یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس صورت کا دوسرا نام صورت قتال بھی ہے، کیونکہ اس میں قتال کے بڑے احکامات دیے گئے، قتال جہاد۔ یاد رکھیں جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ ایک خوبی ہے دین اسلام کی کہ جس کے اندر جنگ کے بھی اصول بتائے گئے، یعنی وہ کون سا مذہب ہے جس میں جنگی اصول بتائے گئے، دشمن سے لڑنا ہے تو ایسے لڑنا ہے، وہ بھی بتایا گیا۔ تو اس سورت کا نام سورت محمد رکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واحد سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہے، یہ واحد سورت ہے کیونکہ اس سورت کی آیت میں دوسری میں آتا ہے بما نزل علی محمد، اسی سے اس آیت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ سورت ہے اور سورت فتح ہے جہاں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے مخاطب کیا ہے، محمد الرسول اللہ، ورنہ نبی رسول کہہ کے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتا ہے۔ تو جلدی سے اس صورت کو جانتے ہیں۔ اس صورت میں قتال کے کچھ احکامات دیے گئے ہیں اور باقی انداز وہی ہے جو مکی صورتوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا ہے اغاز الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالهم، انہوں نے اپنے اعمال برباد کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے اور مانا اس چیز کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے۔ ذرا یہ بتائیے، اب یہاں پہ تین چیزیں، ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے اور اس چیز کو مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا چیز نازل کی ہے؟ قرآن۔ تو کیا صرف قرآن ہے؟ نہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ بھی نازل شدہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آگے صورت آ جائے گی جہاں فرمایا کہ آپ کا جو بولتے ہیں وہ بھی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو اللہ کی جو ایک ہے وحی جلی، قرآن مجید وحی مطلوع جو پڑھی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ اللہ کی وحی ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اس پہ جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، تو کیا انجام ہوتا ہے؟ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے حال کے، ان کی بال کا مطلب حالت ہوتا ہے، انسان کی حالت، اس کی کیفیت، اس کا جو ہے وہ سب کچھ اللہ اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اس لیے ذالک بأن الذین کفروا، اس لیے کہ جو کفر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، وہ باطل کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ وأن الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ حق کی اتباع کر رہے ہیں، آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم، اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اس طرح کر کے جو ہے وہ بتاتا ہے۔
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہاں پہ ایک قانون دیا جا رہا ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، فرمایا جب کافروں کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، لڑائی اور جہاد اور قتال ہو، تو سب سے پہلے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں کاٹو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یعنی ان کو پوری طرح جو ہے وہ ختم کرو۔ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں یا ان میں سے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، تو فَشُدُّ الْوَثَاقِ، اب انہیں آپ اچھی طرح باندھ سکتے ہو جو قیدی بنائے گئے ہیں۔ اب قیدی بن گئے، لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب قیدیوں کے بارے میں حکم ہے فَإِمَّا مَنًّا وَإِمَّا فِدَاءً، اب آپ دو طرح کر سکتے ہیں، ان قیدیوں پہ احسان کر کے چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور ان قیدیوں کو فدیہ لے کر، ان سے جرمانہ لے کر بھی انہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ فدیہ لے کر، جنگ بدر میں جو 70 لوگ قیدی بن کے آئے تھے، ان سب کو فدیہ لے کے چھوڑا گیا تھا، اور فدیہ کیا تھا؟ کسی کی کوئی ڈیوٹی لگائے گی، کسی کی کوئی ڈیوٹی لگائے گی، یہ فدیہ، یہ کام کرو، اس کے بدلے میں چھوٹ گئے۔ فرمایا تمہیں اختیار ہے، حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی جو ہے وہ ہتھیار رکھ دے۔ ویسے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے حتی تضع الحرب، یہاں تک کہ لڑائی رکھ دے اپنے اوزار کو، اپنے ہتھیاروں کو، مطلب یہاں تک کہ لڑائی پوری ہو جائے۔ ذالک ولو یشاء اللہ، یہ چیز کا اللہ نے حکم اس لیے دیا ہے، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہاری لڑائی کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا اور تمہاری مدد کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے بعض کو بعض سے جو ہے وہ آزمانا چاہتا ہے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کبھی جو ہے وہ برباد نہیں ہوتے، ضائع نہیں ہوتے، اللہ ان کو حفاظت کرتا ہے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں راہ ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حال کی، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی اصلاح کر دیتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ انہیں اس جنت میں داخل کرتا ہے جس کی اللہ نے انہیں بتایا ہے، تعریف کر کے بتایا ہے، یہ ہے جنت، یہ ہے جنت، اللہ تعالیٰ انہیں اس میں داخل کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ آیت ایک بہت بڑی آیت ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ جواب ہے سورۃ محمد کی آیت نمبر 7، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، قانون یہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے جو احکامات دیے گئے ان کو پورا کرو گے۔ ان تنصروا اللہ کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین پہ چلو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جنہوں نے کفر کیا، جو کافر بنے، ان کے لیے ہلاکت ہے، تعسن، ہلاکت ہے ان کے لیے، اور ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ چل کے دیکھتے نہیں ہیں، فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فَيَنظُرُوا، دیکھیں کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہیں، دمر اللہ علیہم، اللہ نے انہیں برباد کر دیا، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ مثالیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى، یہ مولا بمعنی ناصر، بمعنی کارساز، بمعنی حمایت کرنے والا، مدد کرنے والا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا، کوئی کارساز نہیں ہوگا۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ بے شک داخل کرے گا ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنت میں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یتمتعون، اب جتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اٹھائیں، ویأکلون،
اور کھاتے ہیں کما تأکل الانعام جیسے کہ چپائے کھاتے ہیں، بس کھانا اور کھا کے جو ہے وہ سونا اور بس اور کوئی نہیں. یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ وَكَأَيٍّ اور کتنی ہی بستیاں ہیں ہی اشد قوتاً جو طاقت میں کہیں زیادہ تھے، من قریتک التی اخرجتک اس بستی سے کہیں زیادہ طاقت میں تھے جس بستی والوں نے آپ کو نکالا ہے، یعنی مکہ والوں نے آپ کو نکالا ہے. تو مکہ سے بڑھ کر کتنی اور بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. اہلکناہم جنہیں ہم نے ہلاک کیا، فلا ناصر لہم ان کا کوئی مددگار نہیں تھا. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء اعمالہ، ذرا بتاؤ کیا اگر کوئی انسان رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، کیا یہ اس کی طرح ہے کمن زین لہ سوء اعمالہ جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے ہیں؟ یعنی رب کی طرف سے بینہ پہ چلنے والا اس کے برابر نہیں ہے جس کے لیے برے اعمال اچھے ہو گئے ہوں. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور وہ خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہوں. یہ اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہوتے. اللہ اکبر. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال ہے یعنی صفت ہے، صفت ہے اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے. جنت کی صفات میں سے یہ جو لفظ مثل ہے نا عربی میں، یہ بھی کئی جگہوں پہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب مثل کا ہمارے ہاں تو ایک ہی معنی مشابہت، اس کے مثل اس کی مشابہت نہیں. امثالہم پیچھے جیسے کہا یہ مثل جو ہے اس معنی میں بھی آ رہا ہے کہ فلانے کی صفت فلانے کی مثال. تو یہاں پہ فرمایا مثل الجنہ، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے کیا ہے؟ اس میں یہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں ایسے پانی کی نہریں ہیں غیر آسن کہ جو کبھی آسن نہیں ہوگا، کبھی بدلے گا نہیں، کبھی اس کا ذائقہ، کبھی اس کی بو، کبھی اس کے اندر سے کوئی حمک ایسا نہیں ہے وہ بدلنے والا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ اور اس جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، ایسا دودھ لم يتغیر طعمه جس کا ذائقہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ اور اس جنت میں خمر شراب کی بھی نہریں ہوں گی، لیکن وہ دنیا کی طرح کوئی کڑوی شراب یا بری نہیں ہوگی. لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ پینے والوں کے لیے لذت کی چیز ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى اور اس جنت میں شہد کی بھی نہریں ہوں گی، ایسا شہد جو مصفہ ہوگا، جو صاف کیا ہوا ہوگا، وہ شہد کی جو بہت صاف ہوا ہوگا. یہ دنیا کا شہد نہیں ہے جس میں کیمیکل ملا کے جو ہے وہ بنا کے دے دیا جائے. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور وہاں پہ ہر قسم کے میوے ہوں گے جو وہ چاہیں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ اور رب کی مغفرت ان کے ساتھ ہوگی. یہ ہے اس جنت کی چند ایک صفات. اور یہاں پہ جو پانی، جو دودھ، جو شہد، جو شراب کہا گیا ہے وہ دنیا کی شراب نہیں ہے. دنیا میں شراب حرام ہے. جنت میں جو شراب دی جائے گی وہ دنیا کی طرح، یہ صرف نام ہے ملانے کے لیے، وگرنہ جنت کا دودھ، جنت کا پانی، جنت کا شہد یہ اس دنیا کی طرح نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا سورۃ سجدہ میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ کسی جان کو نہیں پتا اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت وہ ہے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، وَلَا خَطِرَ عَلَى بَالِ أَحَدٍ أَوْ كَمَا قَالَ اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں وہاں تک خیال گیا ہے. یہ صرف انسان کو سمجھانے کے لیے، اسے شوق دلانے کے لیے بتایا یہ ہوگا یہ ہوگا. جیسے کسی کو انسان کو کہہ دیا جائے جنت میں جو ہے ایسا بنگلہ ملے گا جس بنگلہ بہت بڑا ہوگا، اس کا آگے بہت بڑا صحن ہوگا، اس میں سوئنگ پول بھی ہوگا، اس میں جو ہے وہ فلانی چیز بھی بنائی ہوگی، پارک بھی بنا ہوگا، اس میں جو ہے وہ پارکنگ بھی بنی ہوگی، فلاں بھی. اب یہ ہمیں پتہ اس چیز کا ہے، وہ ایک مثال دے کے سمجھایا گیا. جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اس وقت لوگوں کے ہاں بڑی عمدہ چیزیں تھیں، شہد ہے، دودھ ہے، ایسا عمدہ پانی ہے، شراب ہے، جنت میں اس سے کہیں بہتر ملے گا.
یہ یعنی ایک مثال، یہ ایک صفت بیان کی گئی ہے، ورنہ جنت یہ دنیا کی کئی چیزوں سے کہیں عمدہ ہوگا۔ پھر فرمایا کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ سب کچھ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور جسے گرم پانی جو ہے وہ دیا جا رہا ہو پینے کے لیے، فَقَطَّعَ أَمْعَاهُمْ، وہ پانی جو ان کی انتڑیاں بھی جا کے جو ہے وہ توڑ کے انہیں بھی ریزہ ریزہ کر دے، کیا یہ جنت والے ان کی طرح اس کی طرح ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کہاں اور یہ کہاں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان کافروں میں سے، ان منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندك، جب آپ سے نکل جاتے ہیں تو کوئی توجہ سے سنا نہیں ہوتا ہے، تو قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو دوسرے اہل علم سے پوچھتے ہیں ابھی کیا فرمایا گیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور وہ خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام کی شان و شوقت کو دیکھ کے، غلبے کو دیکھ کے بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ مدنی دور میں تھے، مکی دور میں نہیں تھے، اس لیے کہ مکہ میں ایمان لانا ہی بڑا مشکل تھا۔ یہاں تو لالچ آ گیا تھا نا، مال غنیمت آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، تو بظاہر مسلمان ہو جاتے، اندر سے اسی طرح رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نشاندہی کر دی تھی کہ یہ منافق ہے۔ کسی صحابی کو نہیں کہا جا سکتا کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ بھی منافق ہو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن منافقوں کی مذمت کی گئی ان کو جو ہے وہ یعنی ان کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کرا دی تھی۔ ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، فرمایا اسی طرح والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیتا ہے، وآتاہم تقواہم، اور اللہ انہیں ان کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سَاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کا کہ وہ اچانک ان کے اوپر آ جائے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، بس تحقیق قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی تو پھر ان کو کہاں سے نصیحت ملے گی، کہاں سے ہوگی ان کے لیے نصیحت؟ اب نہیں مان رہے تو تب کہاں سے نصیحت پکڑ لیں گے؟ فَعْلَمْ، یہ آیت اسلام کے ایک بنیادی شرط کو بیان کرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام مسلمان ہونا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، نہیں، اس بات کا جاننا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی سجدہ کرنا، اللہ سے ہی مانگنا، اللہ سے نظر و نیاز، مشکل کشا، سب کچھ فقط وحدہ لا شریک ہے، اس کا جاننے کا نام ایمان ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ایمان نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بنیادی شرط ہے اسلام میں داخل ہونے کی کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ قول لا الہ الا اللہ، بلکہ معرفت لا الہ الا اللہ۔ اسلام ایمان میں داخل ہونا لا الہ الا اللہ کی معرفت لازم اور شرط ہے قول کے ساتھ، یعنی زبان کے اقرار کے ساتھ اس کا جاننا بھی ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ میں کیا کہا گیا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی معافی مانگتے رہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فرمایا واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے متقلبکم، تمہارے آمد و رفت کی، آنا جانا تمہارا جو ہے وہ آنا نکلنا جانا اللہ سب جانتا ہے، وَمَثْوَاكُمْ، اور تمہارے ٹھکانوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی صورت، یعنی قرآن مجید آتا ہے تو کوئی اور کیوں نہیں نازل، یعنی کچھ اور کا انتظار ہوتا ہے۔ ہاں، جب کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے جو محکم ہو، یعنی پختہ احکامات ہو اس میں، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا حکم دیا گیا ہو، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کچھ ایسے لوگ
کہ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، ينظرون الیک نظر المغشی علیہم الموت، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف ایسی نگاہ سے کہ جیسے کسی کے اوپر موت کی غشی طاری ہوتی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جب قتال کا حکم آتا ہے تو وہ اس طرح کر کے ان کے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے جیسے کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی موت طاری ہو رہی ہے۔ فَأَوْلَى لَهُمْ، جبکہ بہتر ان کے لیے یہ تھا کہ طاعۃ وقول معروف، کہتے ہم نے اطاعت کی، مانا اور اچھی بات کرنا، یہ بہتر تھا ان کے لیے۔ فَإِذَا عَزَمُ الْأَمْرِ، جب بات کا عزم اور پختہ ارادہ کر لیا جائے تو فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اللہ کی بات کو سچ مانے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ یہی بہتر ہے ان کے لیے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، فَهَلْ عَسَيْتُمْ، کیا تم سے یہ امید نہیں ہے کہ ان تولیتم، کہ جب زمین کے اوپر تمہیں جو ہے وہ سب کچھ دے دیا جائے، زمین کے اوپر جو ہے تمہیں ولی بنا کے تمہارے سب کچھ سپرد کر دیا جائے، تو تم نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور جو ایک صلہ رحمی ہے اسے بھی جو ہے وہ تم توڑنے لگ جاؤ گے، یعنی فساد مچانے لگ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ زمین کے سارے اختیارات انسانوں کو دے دینا تو انسان نعوذ باللہ ایک دوسرے کو مار مار کے ختم کر دیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگ جو اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں تو ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ ان کو بہرا کر دیتا ہے اور اللہ ان کو آنکھوں سے بھی اندھا کر دیتا ہے کہ حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیوں نہیں قرآن مجید پہ غور و فکر کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ اقفال ہیں، ان کے دلوں پہ تالے لگا دیے گئے ہیں، اس لیے وہ غور و فکر نہیں کر رہے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، جو لوگ اپنی ایڑیوں کے بل بدل گئے، جو ایڑیوں کے بل مرتد ہو گئے، پھر گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی، ہدایت واضح ہونے کے بعد۔ الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور شیطان ان کو جو ہے وَأَمْلَى لَهُمْ، اور ان کو جو ہے وہ ڈھیل دی ہوئی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، اس لیے کہ وہ جنہیں ناپسند کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں مَا نَزَّلَ اللَّهُ، اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا، سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، بعض چیزوں میں اب تمہاری بات مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اللہ ان کی پوشیدہ باتیں سب کچھ جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ایسے لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں پہ اور پیٹھوں پہ جو ہے وہ مارتے ہیں۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ انہوں نے ایسی چیزوں کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، وکرہوا رضوانہ، اور اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا، فاحبط اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی یہ جو چھپے ہوئے کینے ہیں، بغض ہیں، اسے نہیں نکالے گا؟ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہ اس کو ظاہر نہیں کر سکے، اللہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ کیوں نہیں؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو دکھا دیتے، فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ منافقین۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور وہ بات کو جو مروڑ کے کریں گے اس سے بھی آپ جو ہے وہ پہچان لیں گے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اللہ نے فرمایا لوگوں تمہیں آزمایا جائے گا، لازمی، یہاں تک کہ ظاہر کر دیا جائے کون ہے، حتی نعلم المجاہدین منکم، کون ہے جو سچی محنت کرنے والے ہیں اور کون ہے صبر کرنے والے، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور فرمایا کہ ہم جو ہے تمہاری حالتوں کو اچھی طرح جو ہے وہ جانچیں گے، کس کس حالت میں ہو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راہ سے روکا، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ جب ہدایت واضح ہو چکی تھی،
لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں کر سکتے، وسیحبط اعمالہم، اور اللہ ان کے اعمال کو جو ہے وہ برباد کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، وہ لوگوں اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا اور اسی حال میں فوت ہو گیا کہ وہ کافر ہے، فلن يغفر اللہ لهم، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اے ایمان والو، فلا تہینوا، مت کمزور ہو، وتدعوا الى السلم، اور بلا وجہ تم صلح کی طرف مت پکارنا، یاد رکھو وانتم الاعلون، تم بلند ہونے والے ہو، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، ولن یترکم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی بلا وجہ کمزور ہو جاؤ، ڈر جاؤ اور بلا وجہ کہو جی 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 ہم مان لیتے ہیں تمہاری بات، نہیں، اسلام کے غیرت کا دین ہے اور غیرت مند بن کے رہنا ہے، تم بلند رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، اللہ تمہارے اجر پوری طرح دے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور اللہ یا اس کا نبی تم سے تمہارے مال مانگتا نہیں ہے۔ ان یسألکموہا فیحفکم، اگر تم سے مانگے جائیں تمہارے مال تو پھر مانگے گا تو پوری طرح مانگے تو تبخلوا، تم بخیل بن جاؤ گے، وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اندر جو کینے ہیں اللہ انہیں بھی نکال سکتا ہے۔ ہاں انتم، خبردار تم وہ لوگ ہو، تدعون، تمہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے بعض ہیں جو بخیل بن جاتے ہیں، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے تو اس کا بخل اس کے آپ پہ ہی ہوتا ہے، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، یاد رکھ لو اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو اور تم فقراء ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم پھر جاؤ تو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں بدل کے کسی دوسروں کو لے کے آ جائے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر جو ہے تمہارے جیسا جو ہے وہ کوئی نہ ہوگا، پھر تم جیسے نہ ہوگے، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ کسی اور کو لے کے آ جائے، اور وہ پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ ہے سورۃ محمد، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے پورے کر لو، اور ڈانٹ ہے ان لوگوں کو جو اسلام مسلمانوں کے اندر رہ کے منافق بنے کہ انجام تمہارا بہت برا ہونا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ نے کتنی جنت کی نعمتیں رکھی ہیں، اس طرف نہیں دیکھتے ہو، دنیا کی زندگی جو تھوڑا سا کھیل تماشا ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ اور اے مسلمانوں، کبھی کمزور نہیں ہونا، کبھی کمزور نہیں ہونا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بلند ہونے والے ہو، لیکن اگر مومن بن کے رہو گے۔ اور آخر میں فرمایا لوگوں، تمہارا مال تو اسی لیے ہے نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیا ہی اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کچھ ایسے ہیں جو بخیل بن جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور جو بخیل بنتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اور یاد رکھو یہ مت سمجھو کہ اللہ فقیر ہے اس لیے اللہ مانگتا ہے، نہیں، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے وہ بھی اپنے لیے ہوتا ہے، اور اللہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تمہیں بدل کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے کے آ جائے، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں سورۃ محمد کے آخر پہ، اس کے آگے سورۃ فتح ہے، پھر سورۃ حجرات ہے،
اور پھر آگے جو ہے وہ آسان صورتیں ہیں. انشاءاللہ تعالی چند اور کلاسوں میں کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ ہمیں لگایا تھا قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر پہ، اس کو جو ہے وہ جلد پورا کریں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.